ہندوستان کی ریاست کتیانہ جونا گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی پتر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تیلا کندھے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ اسے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے: ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، اور حسب الارشاد کنگرا اثر نو بنا دیا۔ وارے دیوانے! دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔